آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے وننگ ہارس، جیتنے والا گھوڑا، وہ غنڈہ ہو، بدماش ہو، کرمنل ہو، اس کے اوپر 50 اور 100 کیسز چل رہے ہوں، اس نے سینکڑوں بچیوں کو ریپ کیا ہو، اس نے مرڈر کیا ہو، لیکن وہ چونکہ الیکشن جیتنے کی ایبلٹی رکھتا ہے اس لیے اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا سماج کے غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھا سکتے ہیں؟ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ لوگ بھی اپنی پارٹیوں کے نمائندے ہوتے ہیں، پبلک کے نمائندے نہیں ہوتے۔ They cannot speak a single word against the whip, against the will of their leadership. بول ہی نہیں سکتے وہ پبلک کی مسائل کو نہیں رکھ سکتے۔ ان کو جو بات کہنے کی اجازت دی جائے گی یا حکم دیا جائے گا وہی کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل ہے؟ کہاں پیپل ہیں بھائی اس ڈیموکریٹک سسٹم میں؟ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک انسان آپ کے سماج میں ایسا ہے جو واقعی بہت ہی نیک شریف انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، نہ جانے کتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، وہ تو دکھ درد بانٹنے میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک ایسے انسان کی ووٹ کی قیمت بھی وہی ہے جو کسی سماج کے سب سے بڑے ڈاکو، لٹیرے اور چور کی ہے، دونوں کی ایکول قیمت ہے۔ کیا یہ کوئی انصاف پر مبنی سسٹم ہو سکتا ہے؟ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور اسی کے جو وہ لیڈر جو پردے کے پیچھے سے رہتے ہوئے اس پورے دھوکے کو پوری دنیا میں پروپیگیٹ کر رہا ہے، اسٹیبلش کر رہا ہے، سسٹم بیسڈ آن ڈسیپشن اونلی، ایک ایسا سسٹم جو صرف دھوکے پر مبنی ہے۔ وہ لیڈر جو کہیں پیچھے چھپا ہوا ہے وہ کس طرح کنٹرول کر رہا ہے، میں یقین سے اب آپ سے کہتا ہوں کہ وہ کس طرح کنٹرول کر رہا ہے یہ راز بھی آنے والے دنوں میں فاش ہو جائے گا، اور فاش ہونا شروع ہو گیا۔ معلوم ہو رہا ہے دنیا کو کہ دنیا کے چند لوگ وہ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، پوجا، اور ان کا ایک روحانی رابطہ، مجھے تو روحانی لفظ کے استعمال کرتے ہوئے بھی ذرا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، ان کا ایک ان سین کانٹیکٹ بنا ہوا ہے شیطان سے، وہاں سے ان کو پاور مل رہا ہے، وہاں سے ان کو گائیڈنس مل رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت سی باتیں کھل جائیں گی، اور اب میں کہہ رہا ہوں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو نام آ رہے ہیں ان لوگوں کے جو 40 سال سے شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب تو یہ حقیقت بھی کھل رہی ہے کہ جو کمیونیکیشن اور انفارمیشن کی ٹیکنالوجی ہے جو بہت آگے تک پہنچتی چلی جا رہی ہے، اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں ان سگنل سے ہے، اس چھپے ہوئے علم سے ہے جو شیطانوں سے مل رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کو سن کر پریشان ہوں گے، کچھ لوگ ہنسیں گے۔ اوکے، ابھی آپ تھوڑا سا ہنس لیں، ابھی تھوڑے دن اور آپ ہنس لیں، کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اب تو وہ لوگ دنیا کے سامنے لائے جا رہے ہیں، اور اس بھلا ہو اس کورونا وائرس نامی تماشے کا، جو خود ایک دجالی تماشا نظر آتا ہے، اس نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کے ذریعے سے رب العالمین نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے اس کو۔ میں ابھی اس مسئلے کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بھی تھوڑے دن انتظار کر لینا چاہیے۔
میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈسٹنگوشنگ فیچر جس کے لیے اس کا نام دجال پڑا وہ ہے دھوکہ، وہ ہے ڈسیپشن۔ آپ ذرا موجودہ جوڈیشل سسٹم کو دیکھیے، کیا کسی غریب کو انصاف مل رہا ہے؟ مل سکتا ہے اس سسٹم سے؟ آپ ذرا ایک بار جیلوں کا وزٹ کر کے دیکھیے پلیز، کچھ تو ہوں گے آپ میں ایسے لوگ جو جیل کا وزٹ کر سکتے ہیں، جو سرکاری پرمیشن لے کر جیل میں جا سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے وہاں جو بگ گنس ہیں، بڑے بڑے بدماش، ان کو جیل میں ساری فیسلٹیز دی جا رہی، وہ تو جیل سے اپنا پورا جو دھندا ہے وہ چلا رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں مناسب وقت کا کہ کب وہ جیل سے نکلیں گے۔ کچھ لوگ تو جیل میں خود جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، کہ ان کو باہر خطرہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ایک حریف گروہ ہے، دشمن، رائول جو گروپ ہے، وہ ان کو مروا دے گا، تو وہ کچھ دن اب جیل سے بیٹھے بیٹھے وہ لوگ کسی کو مروا دیتے ہیں۔ کیا یہ واقعات آپ نہیں سنتے؟ اور ادھر دوسری طرف ایسے ہزاروں آپ کو قیدی ملیں گے جیلوں میں جن کے اوپر 5,000 جرمانہ ہے، بیچارے غریب لوگ ہیں، نہیں ادا کر سکے، کئی سال سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا انصاف کا سسٹم ہے؟ یہ کون سا انصاف کا سسٹم ہے کہ آج آپ کیس لے کر جائیں اور 40-50 سال تک آپ لڑتے رہیں؟ کیا ہم نے ابھی حال میں انصاف کا سسٹم کا جنازہ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، جس میں ہماری ہائیسٹ جو عدالت ہے اس کے فاضل ججوں نے، آنریبل ججوں نے ایک پورا ججمنٹ لکھا جس میں ایک پارٹی کی باتوں کو مانا گیا کہ فلاں تاریخ کو اس مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں وہ کوئی ڈیوائن قسم کا عمل نہیں تھا، وہ پرکٹ نہیں ہوئی تھی، وہ ایک کرمنل ایکٹ کے تحت رکھی گئی تھی، مانا گیا۔ تقریباً 60-70 سال کی اسٹرگل کے بعد یہ بات مانی، مگر کیا یہ مانتے ہوئے اب بھی آپ نے اگر مان لیا کہ وہ لوگ کرمنلز تھے تو آپ نے ان کرمنلز کو کیا سزا دی؟ آپ نے یہ بات مان لی کہ فلاں تاریخ کو جو فلاں مسجد ڈیمولش کی گئی تھی وہ کرمنل ایکٹ تھا، مگر ان ڈیمولش کرنے والوں اور اس کرائم کرنے والوں کو آپ نے کیا سزا دی؟ آپ نے یہ بات بھی مان لی کہ بھائی جو بات کہی جا رہی تھی کہ فلاں پلیس آف ورشپ جو بنایا گیا وہ اس سے پہلے کے پلیس آف ورشپ کو توڑ کر بنایا گیا تھا، آپ نے یہ بات مان لی کہ یہ بات بالکل غلط تھی، اس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملا کہ کسی پلیس آف ورشپ کو ڈیمولش کر کے فلاں پلیس آف ورشپ بنایا گیا۔ تو اتنے زمانے سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے والوں کو آپ نے کیا سزا دی؟ بلکہ الٹا ہو گیا، یہ ساری تینوں چیزیں ماننے کے بعد آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا فیصلہ کیا گیا، آپ سب جانتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2-4 ججوں کا قصور نہیں ہے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ پوری جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے، پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، اکنامک ہو، ملٹری اور ڈیفنس کی صورتحال ہو، انٹرنیشنل ریلیشنز کا معاملہ ہو، نیشن اسٹیٹس کو بانٹنے کا معاملہ ہو، ہر ملک کے اندر رہنے والوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ انڈیا اونلی، پلیز بی واچفل، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم صرف بھارت میں ہو رہا ہے، یہ ظلم تو مکے اور مدینے میں بھی ہو رہا ہے۔
یہ ظلم تو سعودی عربیہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ ظلم تو دمشق اور بغداد اور یمن اور قاہرہ میں تو یہاں سے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔